اور جھوٹ سن لیجئے، 235 صفحہ پہلی جلد کا قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، اور فرعون قارون کے لیے، اور قارون زمین میں دھس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور کیا میرے پیارے نبی آپ جلال میں تھے، آپ نے 3 دفعہ حکم دیا، زمین نے اسے نگل لیا، لیکن میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت قارون میرے سامنے معافی مانگ لیتا اور میں معاملہ کر رہا ہوتا تو میں یقیناً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بہترین اعمال میں سے ہے۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح واقعات کتاب و سنت میں، آثار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں تھوڑے ہیں کہ اس جھوٹ کے گھڑنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی اور اللہ نے کہا کہ قارون توبہ کرتا تو ہم قبول کر لیتے؟ کہاں آیا ہے یہ؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کے متعلق یہ فرمایا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ تحقیق کرنے کا موقع ملے تو تب نا، پیری مریدی سے فرصت ملے تو تب نا۔ تو جہاں مشائخ اپنے مریدوں کو جھوٹے قصے سنا کر حلقے جماتے ہوں اور قائدین کا یہ حال ہو تو پیچھے چلنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ علم چاہیے، اور جن کچے مفسرین نے کوئی ایسی بات لکھی بھی ہوگی وہ بھی اور یہ بھی سب برابر۔ ایک اور جھوٹ سن لو، باقاعدہ ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو عورتیں سو جاتی ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مردوں کا کیوں کمزور نہیں ہوتا حضرت؟ عورتیں اس نحوست کے لیے رہ گئی ہیں کہ وہ فجر کے بعد سونے کی نحوست ان عورتوں پہ ہی پڑتی ہے، مردوں پہ کیوں نہیں پڑتی؟ پھر اس کی مثالیں بھی آگے سن لو کہ یہ چیز بھول گئی، یہ چیز بھول گئی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے بابا۔ حافظہ کمزور ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر سونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب سے پہلے سو جانا، اس کو حنفی فقہا نے مکروہ لکھا ہے، مکروہ تنزیہی ہی ہے غالباً، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ جاگتا رہے اور جگتا رہے، اس لیے کہ سورج طلوع ہو جائے اور رزق اس وقت تقسیم ہوتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا تھا کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ سویا کریں۔ ایسی روایات تو آئیں۔ یہ حافظہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ صرف عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جائے اور اصلاح کے نام پر ایک پہلو حقارت کا بھی نکالا جائے کہ انہی کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، باقی مردوں کے تو ہوتے ہی نہیں۔ وہ تو عالم ارواح، پھر ولادت، پھر اس دنیا کی زندگی، پھر ایک ایک چیز ان کے حافظے میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بات حالانکہ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ عورتیں سوئیں یا مرد سوئیں، جو احکامات ان کے لیے ہیں، جیسے ان کے لیے کراہت ویسے ان کے لیے کراہت۔ تیسری جلد پہ ایک دن نظر پڑی اور وہ کوئی صاحب لے کے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی توجیہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا صاف جھوٹ ہے۔ تیسری جلد کے 34 نمبر صفحہ کو آپ نکالیے، فرمایا ہے کہ یعنی پوری عبارت اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ خود نکال لیجیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ اس مالک الملک نے، اس احکم الحاکمین نے
لہو مقالید السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، 750 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم دیا۔ یہ کہاں اس مالک الملک نے حکم دیا ہے؟ براہ راست کوئی الہام فرمایا ہے؟ کہاں حکم دیا ہے؟ پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے احکامات اس پہ نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں۔ 750 تو بہت بڑی چیز ہے، آپ اسے 700 نہیں ثابت کر سکتے، 600 نہیں ثابت کر سکتے۔ قرآن کریم پورا موجود ہے، کہاں 750 مرتبہ مالک الملک نے اور احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ کا ایک حکم بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو نہ ماننا عملی طور پہ فسق ہے، اور دل سے انکار کر دینا والعیاذ باللہ وہ تو کفر ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے، نماز کے چھوڑ دینے پر جو سزا ملے گی اس کے لیے کتاب و سنت میں تھوڑے دلائل ہیں، جو یہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ نے 750 مرتبہ حکم دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کے بعد احادیث کو بھی ملا لیں، صحیح احادیث کو بھی اگر آپ ملا لیں تو پھر بھی 750 نہیں بنتے۔ یہ لوگوں سے جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہے آخر؟ تاکہ لوگ وہ جانیں کہ حضرت بہت پڑھے لکھے ہیں، اور حد یہ ہے کہ یہ اردو کی چیزیں اور مرید اسے پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، اور یہ سارے ایسے فتنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی پیدا ہوئے، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی پیدا ہوئے۔ بچوں، یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت آ کے بیعت ہو گیا تھا، موتو قبل ان تموتو نعرے لگاتے تھے، اور جو مرید ہونے آتا تھا اس کو غسل دیتے تھے۔ نمود انمود کے نام سے کتابیں لکھی گئی تھی، اور وہ سارا وقت اپنے مشائخ کا ورد کہتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت بالغہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور ان کا اللہ کے ہاں جو قرب تھا، اس نے ان سارے فتنوں کو مٹا کر رکھ دیا۔ رسول شاہی فرقہ اتنا غالب ہو گیا تھا کہ دہلی بھری پڑی تھی ان جعلی پیروں سے، جاہل بھی پلے درجے کے، اور مکر اور فریب کچھ نہیں باقی بچا۔ کتاب و سنت کا صحیح اور ٹھوس علم رہ گیا، باقی کچھ باقی نہیں بچا۔ اسی تیسری جلد میں اب آگے چلے جائیے، 142 صفحہ نمبر نکال لیجیے، وہاں پر اب دیکھیں بعض علماء نے یہ حکمت بھی لکھی ہے، معراج کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ زمین اور آسمان کے درمیان ہم کلامی ہوئی۔ یہ کام کلامی ہوئی ہے، کون سے علماء حکمت نے لکھی ہے؟ کیا وہی علماء جو گپیں اور ایسی چیزیں لکھتے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کی گفتگو سنی کس نے تھی؟ آسمان نے کہا دیکھو میرے اوپر فلاں چیز ہے، زمین نے کہا میرے اوپر فلاں چیز ہے۔ آسمان نے کہا میرے اوپر چاند اور ستارے ہیں، زمین نے کہا میرے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ آسمان نے کہا میرے اوپر اللہ کی رحمت کے خزینے ہیں، زمین نے کہا میرے اوپر محبوب کی رحمت کا مدینہ ہے۔ خزینہ اور مدینہ، چاند تارے اور صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ سب لفاظی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زمین نے کہا میرے اوپر محبوب کی رحمت کا مدینہ ہے، تو آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ آسمان نے کہا میرے اوپر مقدس مقامات ہیں، زمین نے کہا میرے اوپر طور، مکہ اور مدینہ ہے۔ آپس میں ہم کلامی طویل ہو گئی۔ یہ راوی کون ہے، مخبر کون ہے، کب زمین بولی ہے اور کب آسمان نے جوابات دیے ہیں؟ بالآخر زمین نے کہا کہ اچھا تیرے اوپر جو کچھ بھی ہے بتا تو صحیح، تیرے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں؟ یہ سعادت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی عنایت فرمائی ہے۔ جب زمین نے کہا تو آسمان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی رحمت نے چاہا کہ اچھا اگر زمین کو سعادت ملی ہے
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قدم اس پر لگے ہیں تو میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو عرش پر بھی لگوا دیتا ہوں تاکہ سعادت میں دونوں برابر ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی ہے وہ اور بہت سی چیزیں ہیں جنہیں علماء نے لکھا ہے۔ کیا اس لیے معراج عطا فرمائی کہ زمین اور آسمان کی گفتگو کو سن کے اللہ نے یہ طے کیا کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ کیا الفاظ ہیں؟ تاکہ سعادت میں دونوں برابر ہو جائیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین عرش پہ پہنچے ہی کہاں ہیں؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی بات کہہ گئے تھے۔ اب تک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تردید میں علم کلام کے علماء لکھتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین عرش پہ نہیں لگے۔ اسی لیے جو مبالغہ کرتے ہیں اور بھی جھوٹ میں، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت جا کے عرش پر بیٹھ گئے۔ اب بریلوی حضرات کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ شاعری اور نعتوں میں یہ پڑھتے ہیں سب جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ اپنے ہاں کا بھی جھوٹ دیکھ لیجئے جن کا انتساب دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ زمین و آسمان میں آپس میں گفتگو ہوئی اور اللہ نے کہا کہ دونوں کو برابر کر دیں۔ معراج اس لیے کیا کروائی گئی تھی؟ معراج تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مصالح کے تحت بلایا گیا تھا وہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں پڑھ کر بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن پڑھے کون؟